عزیز طلبہ، ہم امراؤ جان ادا ناول کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اس لیکچر میں ہم مزید کردار، چونکہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کچھ کرداروں کا، تو باقی مزید کرداروں پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس لیکچر میں ہم بات کرتے ہیں نواب سلطان پر۔ نواب سلطان اپنے عہد کے آئیڈیل نوابزادے ہیں، اور امراؤ جان ادا ان کا خاکہ کچھ اس طرح سے کھینچتی ہیں: گوری گوری رنگت جیسے گلاب کا پھول، ستواں ناک، پتلے پتلے ہونٹ، خوبصورت بتیسی، گھنگھریالے بال، کتابی چہرہ، اونچا ماتھا، بڑی بڑی آنکھیں، بھرے بھرے بازو مچھلیاں پڑی ہوئی، چوڑی کلائیاں، بلند و بالا کثرتی بدن۔ خدا نے سر سے پاؤں تک تمام بدن نور کے سانچے میں ڈھالا تھا۔ اگرچہ نواب سلطان اور نواب چھبن دونوں ایک ہی عہد اور ایک ہی معاشرے کے پروردہ ہیں، لیکن دونوں کی سیرت و شخصیت میں نمایاں فرق ہے۔ نواب چھبن بسم اللہ جان کے حسن توبہ شکن پر مائل ہوتے ہیں تو مسی کی رسم میں 25-30 ہزار روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، اور بسم اللہ جان کو اپنی ملازمت میں رکھ لیتے ہیں۔ وہ ذرائع الفت و شیفتگی معشوقہ کی چوٹی بھی گونتے ہیں اور اس کی ہر جائز و ناجائز فرمائش بھی فوری پوری کرتے ہیں۔ ان کے عشق کے استقلال و استحکام کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی چچا زاد بہن سے شادی کرنے سے یکسر انکار کر دیتے ہیں۔ وہ خاندانی جائیداد سے بخوشی دستبردار ہو سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ جان سے ترک تعلق نہیں کر سکتے۔ یہی سبب ہے کہ وہ معشوقہ کی بے وفائی کی تاب نہ لا کر دریائے گومتی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس نواب سلطان نہ تو معاملات عشق میں مستقل مزاج ہیں اور نہ ان کا عشق جنون کی سنگلاخ و پرخار وادی میں قدم رکھتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ وہ رام دئی کے حسن بے نظیر پر فریفتہ ہوتے ہیں تو خاندان میں شادی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، جیسا کہ رام دئی کے اس بیان سے ظاہر ہے۔ نواب صاحب مجھ پر مائل ہو گئے، اور ایسے مائل ہوئے کہ دونوں جگہ کی شادی سے کھلم کھلا انکار کر دیا۔ لیکن جیسے ہی امراؤ جان سے ان کی آنکھیں چار ہوتی ہیں تو محبت کا دم بھرنے لگتے ہیں، بلکہ اپنے دلی اضطراب کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آپ کی اداؤں نے تو مجھے ایسا فریفتہ کر لیا کہ بغیر آپ کے دیکھے مجھے چین نہیں آتا۔ لیکن معاملات اخراجات میں صرف یہ طے کرنا کہ کبھی کبھی رات کو گھڑی دو گھڑی کے لیے آیا کریں گے، خان صاحب سے چپکلے شور کے بعد ترک تعلق اور امراؤ جان کی پرچی کے جواب میں لکھنا: واقعی مجھے تم سے محبت ہے، مگر اپنی وضع سے مجبور ہوں، تمہارے مکان پر اب ہرگز نہ آؤں گا۔ یہ اس امر کے غماز ہیں کہ انہیں امراؤ جان سے سچا عشق نہیں، بلکہ ان کا مطمع نظر امراؤ جان کی صحبت سے لطف اٹھانا اور اس کے شستہ لب و لہجے اور مذاق سخن سے محظوظ ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امراؤ جان کی چوٹی نہیں گونتے، البتہ والد کے اشعار خوب مزے لے لے کر سناتے ہیں۔ یہ کچھ ان کے والد کے اشعار آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں۔
نہ غیروں کی وساطت ہو نہ یاروں کی شماتت ہو، نہ غیروں کی وساطت ہو نہ یاروں کی شماتت ہو، جو ہیں آپس کی باتیں رازدار ان کے ہمیں تم ہو۔ اچھی صورت جو خدا دے تو یہ اوصاف بھی دے، اچھی صورت جو خدا دے تو یہ اوصاف بھی دے، حسن تقریر بھی ہو خوبی تحریر بھی ہو۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے شماتت، نہ غیروں کی وساطت ہو نہ یاروں کی شماتت ہو۔ تو شماتت کے معنی اظہار خوشی، استہزاء یا ہنسنے کو کہتے ہیں۔ کسی کی برائی، خرابی یا نقصان پر جو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے یا اس پر ہنسا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ شماتت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الغرض وہ اپنی وضع اور خانگی سکھ چین پر سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، یہی سبب ہے کہ وہ بیگم کے سامنے امراؤ جان کو کنکھیوں سے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نواب سلطان مصلحت اندیش اور عافیت پسند ہیں۔ وہ نائکا کے کوٹھے پر دن کے اجالے میں جانا پسند نہیں کرتے، بلکہ رات کی تاریکی میں اور مکمل تخلیے کے وعدے پر جاتے ہیں۔ خان صاحب سے بحث و تکرار میں پہلے طرح دیتے ہیں اور اس وقت تک پنچا کو دلائی میں چھپائے رکھتے ہیں جب تک پانی سر سے اوپر نہیں چڑھ جاتا۔ تو پنچا کہتے ہیں پستول کو، چھوٹی بندوق کہہ لیں۔ دلائی رضائی سے ذرا تھوڑی پتلی جو گرم بستر ہوتا ہے اس کو دلائی کہا جاتا ہے۔ وہ خان صاحب پر گولی چلاتے ہیں لیکن گولی بازو میں لگتی ہے اور وہ اپنے ملازم شمشیر خاں کے ہاتھ میں تپنچا دے کر چلے جاتے ہیں۔ نواب سلطان چڑھتے سورج کے پجاریوں میں ہیں۔ وہ انگریزی سے رسوخ اس لیے بڑھاتے ہیں کہ غدر کے شعلوں سے محفوظ رہ سکیں۔ انہیں بادشاہ سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ غدر کو بدمعاشوں کا فتنہ و فساد تصور کرتے ہیں۔ وہ ذاتی اور سماجی زندگی میں بھی ہمیشہ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ وہ نواب چھبن کی طرح سب کچھ لٹا کر نائکا کے ہاتھوں ذلیل و خوار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی نظروں میں طوائف ایک دل پسند کھلونا ہے جس سے صرف دل بہلایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دراصل نواب سلطان کا کردار ٹوٹتے بکھرتے ہوئے معاشرے میں زندگی بسر کرنے کی ایک مثال ہے۔ ان کی دور اندیشی، مصلحت پرستی اور زمانہ سازی ہر لحظہ بکھرتے اور پارا پارا ہوتے ہوئے ماحول میں خود کو شکست و ریخت سے محفوظ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ حق تو یہ ہے کہ نواب سلطان کا کردار مرزا رسوا کے مصلحانہ جذبے کا ترجمان ہے۔ باقی ہم بات کرتے ہیں نواب چھبن کے حوالے سے۔ تو مرزا رسوا نے نواب سلطان کی مصلحانہ سیرت سازی میں نواب چھبن کی سیرت کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے نواب چھبن کی سیرت پورے طور پر نکھر آئی ہے۔ ان کی سیرت کا پہلو ان کے عشق کا استقلال و استحکام ہے۔ وہ بسم اللہ جان پر عاشق ہوتے ہیں تو مسی کی رسم کی ادائیگی میں 25-30 ہزار کی کثیر و خطیر رقم پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ چچا زاد بہن سے شادی کرنے سے صاف انکار ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ جائیداد سے بھی باخوشی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ وہ معشوقہ کی ہر جائز و ناجائز فرمائش پوری ہی نہیں کرتے،
بلکہ ازرہ محبت چوٹی بھی گونتے ہیں۔ نواب چھبن نواب سلطان کے برعکس نااکبت اندیش ہیں۔ نواب سلطان کے برعکس نااکبت اندیش ہیں۔ وہ جس معشوقہ بسم اللہ جان پر ہزاروں روپے نچھاور کرتے ہیں، جس کی خاطر لاکھوں کی جائیداد سے بے دخل ہوتے ہیں اور حاصل ہونے والے ازدواجی زندگی کے سکون کو تج دیتے ہیں، وہ بھی راہ محبت میں ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ دولت و عزت لٹا کر بھی معشوقہ کو حاصل نہ کر سکے اور طوائف کے کوٹھے سے ذلیل و خوار کر کے نکالے گئے، تب انہیں دریائے گومتی میں چھلانگ لگانے کے علاوہ کوئی اور گوشۂ عافیت نظر نہ آیا۔ نواب چھبن حق گو ہیں۔ وہ اپنی جھوٹی شان کو برقرار رکھنے کے لیے نہ شیخی بکھارتے ہیں اور نہ جھوٹ سے دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں، بلکہ بسم اللہ جان کے استفسار پر بڑی صاف گوئی سے کہہ دیتے ہیں کہ سود کا حساب کس نے آج تک کیا؟ ہر چیز گروی ہوئی، پھر اس کے چھڑانے کی نوبت کبھی نہ آئی جو سود کا حساب کیا جاتا۔ نواب چھبن ایک شریف اور خاندانی نواب ہیں۔ وہ جائیداد سے بے دخل ہو کر اقتصادی اعتبار سے خستہ حال ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود جب بسم اللہ جان حسنوں سے جھٹکے ہوئے کڑے کو ان سے مانگ لیتی ہے تو وہ بخوشی دے دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی بسم اللہ جان میاں حسنوں کو حوالات کی سیر کرانے کو کہتی ہے تو وہ فوراً مضطرب ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں، میرے سر کی قسم، ایسا نہ کرنا، سید ہے۔ نواب چھبن احسان ناشناس اور طوطا چشم نہیں، بلکہ وہ ذرا برابر احسان کو بھی نہیں بھولتے۔ وہ حساس طبیعت اور زود پشیماں ہیں۔ وہ ماضی میں کیے گئے غلط فیصلے پر نادم ہیں۔ جیسے کہ ایک پیراگراف وہ ناول میں سے ہی لیا گیا ہے، افسوس میں نہ جانتا تھا کہ مخدوم بخش ایسا نمک حلال آدمی ہے، سچ تو یہ ہے کہ اس میں بہت ہی شرمندہ ہوں، کہ میں اس سے بہت ہی شرمندہ ہوں۔ ان معنوں میں نواب چھبن کی سیرت نواب سلطان سے مشابہ ہے کہ جس طرح نواب سلطان خان صاحب سے چپکلش کے بعد خانم کے کوٹھے پر دوبارہ نہیں جاتے بلکہ گھریلو ماحول میں پناہ لیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح نواب چھبن خانم کے ہاتھوں ذلیل ہو کر دریائے گومتی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، لیکن جب دریا سے ابھرتے ہیں تو چچا سے مفاہمت کر کے ان کی مرضی کے مطابق شادی ہی نہیں کرتے بلکہ خانم کے کوٹھے پر دوبارہ نہ قدم رکھتے ہیں، نہ بسم اللہ جان سے راہ و رسم رکھتے ہیں۔ جیسا کہ امراؤ جان کے اس بیان سے ظاہر ہے کہ اس کے بعد چچا نے بھی میل کر لیا، شادی بھی ہو گئی، مگر اس دن سے کبھی ہمارے مکان پر آئے نہ بسم اللہ سے رسم رکھا۔ خانم نے اور چال چلی تھی، بن نہ پڑی، الٹی ہو گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نواب چھبن میں ایک جیتا جاگتا انسان نظر آتا ہے۔ وہ اپنے عہد کے نواب زادوں کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں۔ گوہر مرزا کا کردار چکلے کے صدر دروازے کی طرح جاذب توجہ ہے۔ اس کے جسم میں بھی امراؤ جان اور خورشید جان کی طرح ایک عالی خاندان رئیس نواب سلطان علی خاں کا خون رقص کر رہا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے
کہ وہ بنو طوائف کے بطن سے پیدا ایک ناجائز بچہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن الوقتی دیدہ دلیری، بے مروتی، بے ایمانی، بزدلی اور سفلا پن اس کی صفات میں شامل ہے۔ امراؤ جان مرزا رسوا کو اس کے بچپنے کی شرارتوں کے متعلق بتاتی ہیں کہ گوہر مرزا حد کا شریر، بدذات، سب لڑکیوں کو چھیڑا کرتا، کسی کو منہ چڑھا دیا، کسی کے چٹکی لے لی، اس کی چوٹی پکڑ کے کھینچ لی، اس کے کان دکھا دیے، 2 لڑکیوں کی چوٹی ایک میں جکڑ دی، کہیں قلم کی نوک توڑ ڈالی، کہیں کتاب پر دوات الٹ دی۔ اس کے کرتے میں مینڈک چھوڑ دیا، اس کی ٹوپی پھاڑ ڈالی، ایک لڑکی کی جوتی اٹھا کے کنویں میں ڈال دی۔ ایک دن مولوی صاحب نماز پڑھ رہے تھے، حضرت نے ان کا نیا چڑھواں جوتا حوض میں پہرا دیا، یعنی تیرا دیا۔ خود بیٹھے ہوئے سیر دیکھ رہے تھے۔ نوچیوں کی چہلیں اور چکلے کی رونق و چہل پہل اسی کے دم سے ہیں، اور وہی طوائفوں کے اہم پوشیدہ اور نجی ضرورتوں کا کفیل بھی ہے۔ امراؤ جان بڑی صاف گوئی سے اعتراف کرتی ہے کہ گوہر مرزا بچپنے سے رنڈیوں کا کھلونا تھا۔ ایسے شخص سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ جب کوئی نہ ہو تو اسی سے دل بہلا لیا، سودے سلف کا آرام رہتا ہے، بیمار پڑو تو حد سے زیادہ خدمت کرتے ہیں، دوست آشناؤں سے تعریفیں کرتے ہیں، چوکھٹ پھنسا کر لاتے ہیں، محفل میں بیٹھ کر اہل محفل کو متوجہ کرتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے اچھا کھانے کو ملتا ہے، خاطر مدارت اور رنڈیوں زیادہ ہوتی ہے، اور انعام و اکرام سوا ملتا ہے۔ اگر کسی رئیس امیر سے ملاقات ہو گئی، انہی کی بدولت ان کو لطف رقابت ہوتا ہے۔ گوہر مرزا کی ذات میں اعلیٰ اخلاقی صفات کی تلاش بیکار ہے، ان کی پیدائش ہی اس بات کی نفی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایسے ماحول میں پروان چڑھتا ہے جہاں جھوٹ، مکر اور فریب سایہ فگن ہے، جہاں جھوٹی محبت، جھوٹے وعدے، جھوٹی آہیں اور جھوٹے آنسو ہیں۔ گوہر مرزا میں عشق و محبت کا مادہ موجود نہیں ہے۔ وہ تحصیل علم کے دوران امراؤ کے لیے کبھی سوہن حلوہ، کبھی نارنگیاں، کبھی کھانے کی دیگر چیزیں اور کبھی چمکتا ہوا سکہ لاتا تھا، لیکن اس کے اس فعل کو عشق کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ بالفرض محال اگر اس فعل کو عشق و محبت کا درجہ دے بھی دیا جائے تو بھی اس کے عشق کے تان جنسی تلذذ پر ٹوٹتی ہے۔ تلذذ کے معنی ہے لذت اندوزی، مزہ یا لطف حاصل کرنا۔ تو ان کے عشق کی تان جنسی تلذذ پر ٹوٹتی ہے، اور اس کے عشق و وفا کا حال یہ ہے
کہ وہ امراؤ جان کی کل جمع پونجی ہضم کر جاتا ہے اور اپنی شادی کے بعد ترک تعلق کر لیتا ہے۔ مرزا رسوا کے استفسار پر امراؤ جان کہتی ہے کہ رنڈی سے رسم رہا رہا نہ رہا نہ رہا، اب وہ مجھے کیوں پوچھیں؟ مدت ہوئی، ترک ملاقات ہو گئی، وہ کاہے کو تشریف لائیں گے؟ میں اکثر جایا کرتی ہوں۔ الغرض گوہر مرزا کو کسی سے محبت ہے نہ نفرت، وہ کسی اعلیٰ اصول و اقدار کا پابند ہے اور نہ ہی اس کی زندگی کا کوئی نصب العین ہے، لیکن اس کی اہمیت سے نہ نوچیوں کو انکار ہے نہ نائکا اور نوابین کو۔ دراصل گوہر مرزا لکھنوی تہذیب و معاشرے کا ایک ایسا رشتہ ہوا ناسور ہے جس کی ٹیس میں بھی ایک لذت ہے۔